جہاں تک پہچان کا سوال ہے تو دیکھیں یعنی بالکل اگر سادہ انداز میں ہم بات کو سمجھیں تو سب سے پہلے شناختی علامت کو ذہن میں رکھیں کہ وہ شناختی کارڈ کے اوپر ہم لکھتے ہیں کہ بھائی شناختی علامت کیا ہے، تو زخم کا نشان، دائیں آنکھ پر زخم کا نشان وغیرہ وغیرہ، تو گویا وہ آپ کی ایک پہچان بن جاتی ہے۔ چہرہ بھی انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کا جسم بھی ایک پہچان، عام طور پہ لوگ فخر بھی کرتے ہیں، صحت، خوبصورتی، حسن، یہ ساری اس کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ذرا تھوڑا اور اسے اور گہرائی میں جا کے دیکھیں یا اس کے پیچھے جائیں تو پھر حسب نسب بھی ہوتا ہے، بھائی کس کا بیٹا ہے۔ ایک خوبصورت ترین آدمی ہو اور اس کا باپ انکار کر دے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے پہچان کا مطلب ستیاناس ہو جاتا ہے، تیزاب پھر جائے گا نا پہچان کے اوپر، کرائسس ہو جائے گا۔ تو ماں باپ بھی ایک پہچان ہوتے ہیں، خاندان بھی ایک پہچان ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں قوم، وطن، ملک، یہ سب ایک انسان کے یعنی جن چیزوں کے ساتھ انسان کی نسبت ہوتی ہے وہ چیزیں اس کی پہچان ہوتی ہیں، اور اس معاملے میں انسان کے اندر حساسیت بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کوئی آپ کو بدصورت کہے، برا کہے، آپ کو تانا دے، آپ کی عیب نکالے آپ کی باڈی کے، تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح آپ کی قوم کو یا آپ کی زبان کو یا کسی بھی جو آپ کی پہچان کی چیزیں ہیں ان کے پر کوئی اگر حرف آئے گا تو وہ آپ کو تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو ان چیزوں میں انسان غیر شعوری طور پہ بہت حساس ہوتا ہے اور ریئیکٹ کرتا ہے۔ ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے اندر ان بلٹ میکینزمز رکھے ہیں جن ہم کہتے ہیں سیلف سرونگ بائسز۔ کچھ ایسے بائسز ہیں جو ہماری سائیکالوجی میں ایگزسٹ کرتے ہیں جن کا پرپس صرف ہمارے سیلف کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو انسٹنٹ شاک ہوتا ہے نا سیلف کے لیے، اس کو شاک کہہ لیں، شاک بیئررز ہوتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو معروف ہیں، دنیا جہاں میں مانی جاتی ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اس کا بھی میرا خیال ہے انکار نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک اعتبار سے یہ ساری چیزیں فانی ہوتی ہیں۔ آپ کی خوبصورتی ہے، حسن ہے، ایک عارضی چیز ہے۔ بڑھاپے کے ساتھ اچھے چہروں کے اوپر بھی جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور رنگ وہ نہیں رہتا، روپ وہ نہیں رہتا۔ اسی طرح حسب نسب بھی ختم، مٹ جانے والی شے ہے۔ یہ سب عارضی چیزیں، اس لیے کہا جاتا ہے انسان کا کردار اس کی اصل پہچان ہے۔ وہ سچا انسان ہے، کھرا آدمی ہے، امانت دار ہے، خوش اخلاق ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی کردار کے اعتبار سے اس کی پہچان بنتی ہیں، اور یہ وہ پہچان ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ یہ وہ پہچان ہے جو اسے یوں سمجھے کہ ایک ابدیت سے ہمکنار کرتی ہے۔ اور اسی طرح وہ بری پہچان بھی ہوتی ہے اس کی، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو ایک بری پہچان بھی ہوتی ہے۔ اور وہ یعنی برے اعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ بدنامی جڑی ہوتی ہے، اور یہ ایک پہچان ہوتی ہے جس کے ساتھ اچھا نام آتا ہے، اور اس پہچان کو اصل پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی نا وہ چیز جو یعنی پہچان کے اعتبار سے جو معروف بات ہے، اس سے کہیں دائیں بائیں ہوا نہیں جا سکتا۔ اسی میں اصل میں وہ ایک میں کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ یہ پہچان، میری پہچان تو میں، تو وہ ساری چیزیں مل کے وہ میں کے ساتھ جڑ کے ہی تو یہ نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے جو تو ایک وہ یہ احساس کہ میں ہوں، تو یہ اس پہچان کی بنیاد بنتا ہے۔ جس میں یہ میں ہی کا وہ نہ ہو نا، جیسے عوانوں میں نہیں ہے میں کا تصور، تو ان کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے، مطلب ان کے ہاں کوئی پہچان کے حوالے سے کوئی حساسیت نہیں ہوگی۔ تو یہ پہچان کے حوالے سے حساسیت اسی کو ہوگی کہ جس کے اندر اپنے آپ کو پہچاننے کا بھی ایک معاملہ ہوگا، یعنی وہ اپنی میں کو پہچانتا ہوگا۔ اپنی خودی پہچان و غافل افغان، تو اپنے آپ کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو یہ ہے ایک فرد کا معاملہ۔